صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: یا اللہ، مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا اور صرف تجھ ہی سے ڈرنے والا، صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. ناظرین کرام، آج ہم امت کی اس بلند بخت، اس خوش نصیب، اس عظیم ماں کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اور ساری امہات المومنین کے بارے میں انہوں نے کہا تھا: وہ نسائے نبی طیبات و خلیق، جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو ہر حال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. میں اس سلام عرض کرنے کے بعد اس عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی نسبت تھی. ناظرین کرام، اس امت کے جو عشاق اہل محبت لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی عروج دیا، عظمتیں دی، رفتیں دی، جس کو امت میں جو کچھ ملا، یہ سارا اس نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ جائیں، اس سواری کا بھی جب نام آتا ہے، ہماری گردنیں ادب سے جھک جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جس سے آپ ٹیک لگایا کرتے تھے، اس نے ہنانا، اس کا ذکر آئے تو ہم اس عاشق رسول کا احترام کتنا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر مبارک پہ بیٹھتے تھے، اس ممبر مبارک پہ عبداللہ بن عمر جیسے عظیم صحابی ہاتھ لگاتے تھے اور اپنے چہرے پہ اس کو ملتے تھے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کہا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت ہے. جس رومال سے آپ نے اپنا دست اقدس جو تھا اس کو صاف کیا تھا، اس کو آگ نہیں چھو سکی تھی. جس آٹے کی روٹی کو ہاتھ لگایا، اس کو آگ نہیں چھو سکی. احد کو دیکھ کے ہمارے دل میں محبت کے جذبات ابھر آتے ہیں. کیوں؟ نسبت ہے اس کو احد پہاڑ کو. پھر ہم دیکھتے ہیں حجر اسود کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیوں چومتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نسبت ہو گئی. یہ جو صفا مروہ پہ دوڑیں لگاتے ہیں، یہ جو طواف کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری نسبتیں ہیں. یہ جو میدان عرفات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ساری نسبتیں ہیں. یہ جو اعمال ہے، یہ ساری نسبتیں ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. یہ ساری زمین ہمارے لیے مسجد کیوں بنا دی گئی؟ یہ جو سب سے پہلے جب میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے تو 80 صفیں 120 1,24,000 انبیاء کرام کی جو امت ہوگی، ان کی 40 صفیں، ہماری 80 صفیں وہاں پہ ہوں گی، اور سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا. اور گناہگاروں کی شفاعت کا وہ جو سیرا رحمت کونین، اچھے ان کے ہیں تو اے کیا ہے، برے کس کے ہیں؟ اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری. تو وہ جو ہے یہ ساری نسبتوں کی بات ہے. تو جن ہستیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نسبت حاصل ہو کہ جن کو قرب زمانی بھی حاصل ہو، قرب مکانی بھی حاصل ہو، اور قرب جو وجودی ہے وہ بھی نوری وجود کا جو قرب
اتنا قریب قرب جس کو لفظ بیان نہیں کر سکتے، وہ جن کو حاصل ہو ان کی شان پاک کیا ہوگی۔ اور قرآن جن کی عظمتوں کو فرمائے کہ یہ امت کی مائیں ہیں، اور امت کی مائیں ایک عام ماں جو ہے اس کی خدمت کرنے، اس کے پاؤں کے تلے جنت ہے، اور جو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے، عام ماں کا گستاخ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اور جو امت کی ماؤں میں سے کسی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کہ اس کا کہاں ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی ہوئی تھی۔ آج حضرت ام المومنین سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کا ذکر پاک ہم کریں گے۔ یہاں میں اپنی نوجوان نسل کے لیے 2 حوالہ جات دے کے پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ مونٹگومری واٹ لکھتا ہے کہ سودا کے معاملے میں جن سے آپ نے مکہ میں نکاح کیا تھا، اصل مقصد تو یہی ہوگا کہ ایک مخلص مسلمان کی بیوہ کی دستگیری کی جائے۔ ولیم میور سب سے بڑا دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے ہرزہ سرائی کی، اس کے الفاظ میں لے کے آیا ہوں۔ یہ ختیجہ کی وفات کے کچھ ہی بعد 3 یا 4 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا بیوی وہی سودا بنت زمع رہیں۔ سودا بنت ان سے عقد نکاح کے سلسلے میں کوئی خواہش نفس کار فرما نہ تھی، یہ خود ولیم میور مانتا ہے، اور 54 سال کی عمر تک ایک ہی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو میں کہتا ہوں نا شبنم صبح کی طرح آپ نے جوانی گزاری ہے، اس کا وہ کفار مکہ سے لے کر جو سب سے بڑے اللہ اور رسول کے دشمن تھے، ان سے لے کر آج تک کوئی اس کردار پاک پہ انگلی نہیں اٹھا سکا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار پاک ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ آپ ہی کا ارشاد پاک ہے۔ وہ والٹیر نے کہا تھا نا، جو فرانس کا جو انقلاب آیا، انقلاب فرانس، اس کا جو بانی تھا، اس نے کہا نو مین از ہیرو ٹو ہز ویلٹ۔ کوئی بندہ اپنے ملازم اور اپنی بیوی کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، لیکن کہتا ہے حیران کن بات ہے، ایک ایکسیپشن ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہے وہ کہتے ہیں اپنی ازواج مطہرات کو کہ میری خلوت کی باتیں جلوت میں بیان کرو، اور ان کے جو ان کے خادم تھے وہ اپنے ماں باپ چچاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کی خدمت میں رہیں گے، کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو مفہوم ہے نجم سبزواری کی زبان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور ازواج مطہرات کیا فرماتی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اخلاق حضور کے کیسے تھے؟ کہا کانا خلق القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور تو عین قرآن ہی تھے۔ تو ناظرین کرام، آج سیدہ زودا بنت زمع بڑی خوش مذاق تھی، بڑی خوش اخلاق تھی، بڑی سخی تھی، عابد و زاہد تھی۔ وہ سارے واقعات بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہیں ان کے، وہ سارے آج آپ کو سنواؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ خان صاحب دلچسپ بات نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی بھیجی درہم کی، ساری تقسیم کر دی، تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ وہ تھیلی آپ کو مل گئی تھی درہم کی؟ کہنے لگے اچھا میں سمجھا جی کھجورا نے میں تو بانٹ دی۔ یعنی اب درہم بھی
اس میں ٹوکروں میں لانے لگے ہیں، وہ بھی تھیلوں میں بھر کر، پھر سارا خیرات بھی کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم غازی صاحب، کہاں سے لائیں وہ زباں جو ان خوش نصیب امہات المومنین کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ قرآن کریم کا جو قاری ہے، نظر غائر قرآن کو پڑھنے والا ہے، وہ جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے وجود کا ایک ایک بال گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کن سے نسبت ہوئی ہے کہ جن کی ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے اتنی بلندی درجات میں عطا فرمائی کہ جہاں تک وہم و گمان کی رسائی ناممکن ہے۔ دو تین باتیں اختصار سے عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں۔ پھر فرمایا کہ انا احللنا لک ازواجک، اے محبوب یہ جو آپ کے دامن میں آئی ہیں یہ آپ کا انتخاب نہیں، یہ میرا انتخاب ہے، یہ ہم نے آپ کے دامن سے ان کو وابستہ کیا ہے۔ اور پھر بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطہرہ بیویاں ہیں ان کے لیے ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، اس میں کوئی حکمت ہے؟ بڑی زبردست حکمت ہے، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ ازواج زوج سے ہے، اور زوج کے لفظ میں متشاکلت، مماثلت، متشابہت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے زوج کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ اے محبوب، جس طرح آپ کے درجے کو کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے مرتبہ و مقام کو کوئی نہیں جان سکتا، اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات، یہ زوج، ان کو جو میں نے مرتبہ و مقام دیا ہے وہ بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ یہ رب کا حسن انتخاب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں؟ جی، انا حللنا لک ازواجک، وہ تو خود فرما رہا ہے کہ جو بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہوا ہے یہ آپ کا انتخاب نہیں، یہ مجھ اللہ کا انتخاب ہے، میں نے آپ کے دامن میں ان کو بھیجا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنی ان زبانوں پر جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا نام ہماری زبانوں پر آئے، آج اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ۔ آپ کی عمر امہات ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا کی عمر مبارک جو ہے یہ 55 کے قریب ہے جب آپ صدر کے نکاح میں آئیں، اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ ابھی بچیاں ہیں، چھوٹی عمر ہے آپ کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت، جی تربیت۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسا پلیٹ فارم ملا اور اتنی محبتوں سے مجھے نوازا آپ نے، اور آپ سب سینئر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کچھ عرض کرنے کا موقع ملے گا۔ بسم اللہ۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ظاہری وصال کے بعد جب آپ جہان فانی سے تشریف لے جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین رہتے، تو وہ پورا سال آپ کا اس طرح گزرا تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ کیا آپ کو کسی مونس، مشفق، کسی ایسی ساتھ دینے والی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ ایک لمبی روایت ہے، حضرت سیدہ خولہ بنت حکیم جب حضرت ام المومنین سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کے والد گرامی مرتبت کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام لے کے جاتی ہیں، تو حدیث مبارکہ میں ان کے والد گرامی مرتبت نے جو جملہ بولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام پر، تو انہوں نے کہا کہ کفن کریم، کفن کریم۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے، وہ تو کریم کف ہیں، یہاں پر بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ مشہور مصنف اور سیرت نگار پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو کریم کا تشریح کرتے ہیں نا، وہی میں اس سارے معاملے میں تربیت پہ لے کے آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم اسے کہتے ہیں جس کے در پر جو آتا ہے، جیسا آتا ہے، جتنی بار آتا ہے وہ پہلے سے بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔
ان کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا تھا؟ تو انہوں نے خولہ بنت حکیم سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو صاحبہ ہیں، آپ کی جو بہن ہیں سودا بنت زماں، وہ کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتی ہیں اس سے بڑا میرے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے، اس سے بڑھ کے مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ آپ تشریف لے آتی ہیں، آپ کی زندگی میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی بھی حوالے سے کوئی رقابت موجود نہیں تھی، آپ دل کے انتہائی صاف تھیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کانت سیدتن جلیلتن و نبیلتن، آپ جلیلہ تھی، آپ نبیلہ تھیں، آپ باروب تھیں۔ آپ نے آ کے شہزادیوں کی خدمت اسی طرح کی جس طرح ایک شہزادی کی خدمت کی جاتی ہے۔ بڑی قداور تھی، بڑی قداور تھیں اور بڑی باروب تھیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی اوصاف حمیدہ سے آپ کو نوازا تھا۔ قربانی بھی دی جی قربانی، اسلام کے لیے، بڑی قربانیاں، وہ جا کے ہجرت حبشہ، جی ہجرت حبشہ کی، ہجرت کتنی حبشہ، تکلیف کا دور تھا وہ، اور اس کو سارا برداشت کیا، حضور علیہ الصلوۃ کا مکمل ساتھ دیا، آپ کے گھر کا مکمل خیال رکھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ 3 سال یا اس سے زائد عرصہ کامل آپ حضور علیہ الصلوۃ کے عقد میں واحد رہیں اور حضور علیہ الصلوۃ کے گھر میں موجود رہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات دیکھتی، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو دیکھتی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے معاملات بھی دیکھا کرتی تھیں۔ میں یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ آپ لیدر مرچنٹ تھیں، آپ بزنس کیا کرتی تھیں، اور یہ جو آج کل کھالوں کا ایک بزنس ہے ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ کیسا بزنس ہے؟ اس بزنس کے بعد انسان کو کتنی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن حضرت سودا بنت زماں اتنی نفیس تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ کا ارشاد ہے کہ مجھے سودا بنت زماں کے بستر پر آرام فرمانا سب سے محبوب ہے، سب سے محبوب۔ اس سے یہ بھی ایک پتہ چلا کہ اسلام نے خواتین کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ لوگوں نے یہ تصور دے دیا کہ اسلام جو ہے عورت کو قید کر دیتا ہے، کوئی کام نہیں کرنے دیتا، یہ بھی آپ کی بات سے یہ بھی پتہ چلا۔ اچھا جی پروفیسر ناصر، جتنا عرصہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ان کو قربت نصیب رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کافی عرصہ یہ حیات رہی سیدنا عمر کے دور میں، کبھی کسی امہات المومنین میں سے کسی کو ان کے خلاف شکایت نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے کسی کو ان کے خلاف کوئی شکایت، کوئی رنجش کا ایک واقعہ چھوٹا سا بھی نہیں ملتا؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے اس کی بیوی کو بنایا تو اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی گنا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو، سکون حاصل اور تمہیں تمہارے درمیان باعث تسکین ہے، باعث تسکین ہے، اور تمہیں مودت اور رحمت ایک دوسرے کے لیے عطا کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حق میں جب یہ چیزیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث تسکین بنا دیا جو ساری کائنات کی تسکین ہے، میرے آقا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیوی کو انسان کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا جو ٹائٹل دیا کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے لباس ہے، خاوند اپنے بیوی کے لیے لباس ہے، تو یہ کتنی خوش نصیب عورتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک پاکیزہ لباس بنی، اور رسول اللہ ان کے لباس بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرء، آقا نے فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ مرد کا بہترین زیور کیا ہے، مرد کا بہترین خزانہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کہ جی یا رسول اللہ بتائیں، آقا نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی مرد کا خزانہ ہے۔ اب یہ ازواج مطہرات میرے مصطفیٰ عام بندے کو نیک بیوی مل گئی تو آدھی جنت دنیا میں مل گئی، عام بندے کو، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلیکشن رب کی ہے، رب کا حسن انتخاب جو ہے، رب کا ہی حسن انتظام، میں سمجھتا ہوں وہ حضرت خولہ جو گئی ہیں یہ رب کا حسن انتظام تھا، یعنی حضور نبی، اور وہ سارا کچھ جو انتظام ہو گیا، اور پھر جیسے شاہ صاحب نے وہ الفاظ ان کے والد گرامی کے بتائے۔ اصل ایک بات اور ہے، ذرا اس طرف بھی غور کریں، ان کے ننہال کون سے ہیں؟ اس شاہ کا خاندان، قربان، اس خاندان کا جب نام آتا ہے نا تو دل چاہتا ہے فوری دف پکڑ لی جائے، طلال بدر علینا بنو نجار۔ اور آپ دیکھیں غازی صاحب قبلہ، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا انتخاب بھی، حضور کا انتخاب ہی اللہ کا انتخاب ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، ازواج مطہرات کے معاملے میں پہلے رب کا انتخاب، جی جی ایسے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور حضور رب کا انتخاب ہے ان کو خواب میں نکاح سے پہلے 2 بار سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کی خبر اللہ نے خواب میں عطا کر دی۔ ایک بار دیکھا آقا علیہ السلام اپنا قدم مبارک کہتے ہیں میری گردن پر رکھے ہوئے ہیں، اپنے خاوند جو وفات پا گئے ان سے پوچھا، وہ بھی مہاجر تھے، صحابی تھے، السابقون الاولون میں تھے، صحابی رسول۔ انہوں نے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے وصال کے بعد تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پھٹتا ہے اور چاند میری گود میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میرا وصال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تمہارا آنا یہ اشارہ ہے۔ اور پھر واقعی اس وقت میں جب حضور علیہ السلام کو ایک انتہائی مونس و غمخوار بیوی کی ضرورت تھی جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آ کے حضور کی ان بیٹیوں خان کی صاحب یہ خدمت۔ جو بات انہوں نے کی ہے نا بڑی اعلیٰ ناصر نے، اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ بعض عرب کے جو لوگ تھے نا، خواتین اور کچھ لوگ، انہوں نے اعتراض بھی کیا اس طرح کا۔ انہوں نے کہا خدیجۃ الکبریٰ کا وہ جو جمالیاتی ثروتیں تھیں ان کی تو اتنی نہیں ہیں، تو یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور ان کی عمر مبارک بھی دیکھ کے، تو انہوں نے پھر ثابت کیا ہے بعد میں کہ کیسا اس ماحول کو انہوں نے گہوارہ امن و رحمت بنا دیا اس گھر کو۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اس وقت کا اگر ہم پس منظر سامنے رکھیں کہ سیدنا حضرت ابو طالب کی وصال کے بعد مشرکین کی زبانیں بھی اور ان کے ہاتھ بھی آزاد ہو گئے تھے، اور جس طرح طائف کی گلیوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اس ضمن میں اگر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد فکر رہتی کہ میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی ام کلثوم، گھر کے مسائل، ام کلثوم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتخاب کیا، اور وہاں پورا مالک بن زمع کو دیکھیں، ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی ہجرت کرنے والوں میں شامل ہیں، اور ان کا پورا خاندان وہ بھائی کون سا تھا جس نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی؟ وہ ان کا بھائی عبداللہ تھا، وہ اس وقت موجود نہیں تھا، اور ساری زندگی پچھتاتا رہا، ساری زندگی افسوس کرتا رہا کہ میری زبان سے۔ لیکن اللہ تو معاف کر دیتا ہے نا، پہلی ساری خطائیں تو معاف۔ یہ ایمان قبول کرتے ہی انسان دھل جاتا ہے، وہ تو ایک حقیقت ہے کہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اکرمہ بن ابو جہل کو حضور نے جو فرما دیا، جو مکہ کے کتنے لوگ ہیں، مکہ کے کتنے لوگ ہیں، لا تثریب علیکم اليوم نے ساری سلیٹ صاف کر دی۔ تو سیدہ حضرت سودا بنت زمع سلام اللہ علیہا ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت، ان کی تائید اور ان کی مدد کے لیے منتخب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے مطمئن ہو جائیں، ایک ایسی مضبوط خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اوصاف سے حوصلہ، ہمت، صبر، استقامت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حج کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ کریمہ آئی کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تو سیدہ حضرت سودا سلام اللہ علیہا اپنی پوری زندگی گھر سے ایک دفعہ حج کر لیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، تو انہوں نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اور پوری زندگی بسم اللہ یہ بھی وصیت کر دی کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھایا جائے، بے شک، اور سیدنا عمر فاروق نے پھر انتظام کیا، اور پھر جنازہ بھی جب اٹھایا تو وہ ڈولی ٹائپ بنایا تاکہ پتہ نہ چلے قد مبارک یا جسم کے بارے میں نہ پتہ چل سکے۔ کمال کی بات تھی۔ اچھا یہ خوش مذاق بہت تھی جی، اور وہ جو ہے نا خوش طبی بہت زیادہ تھی ماشاءاللہ، وہ واقعہ ہوگا آپ کے ذہن میں؟ یعنی کہ اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا ہوا تھا کہ وہ ذات والا تبار کہ جن کے چمکنے سے جہان پر اللہ پاک روشنیاں فرماتا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کہ جن کی ایک نگاہ بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب فرما دیتی ہے، اگر کبھی آپ بوجھل دل کے ساتھ گھر میں تشریف لے آتے تو امہات المومنین حضرت سودا بنت زمع سے گزارش کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ایک دفعہ تو ایسا واقعہ ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس نماز کو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان فرمایا، تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم اس وقت ہر کسی کو نظر آنے لگا۔ وہ حدیث جب پڑھیں تو ہماری بھی یہی حالت ہو جاتی ہے، یہی حالت مجھے تو لگا میری نکسین پھوٹ جائے، اتنا لمبا آپ نے آج اتنا لمبا آپ کے پیچھے ہم نے رکوع کیا،
اور یہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ جسے پہلے بھی پوچھ رہے تھے اور پروفیسر صاحب بھی بتا رہے تھے اور بھائی جان بھی بتا رہے تھے کہ آپ کی زندگی کے معاملات کہ حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت سیدہ سودا آپ کا جو رشتہ تھا اس رشتے کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو حکم ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 28 سے 34 تک، ویسے تو ساری امہات المومنین نے کما حقہ اس پر عمل کیا اور اپنے آپ کو اس حکم کا مصداق بنایا، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کبھی اس چیز کا اپنے ذہن میں لالچ نہیں کیا کہ کسی اور کے بدن میں میری روح ہو سوائے حضرت سودا کے، اور یہ رشتہ اس کیا ہے، قالب میں میری روح سما جائے، کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ اور یہ سوتنوں کا رشتہ دنیا میں ہوتا ہے، آپس میں کوئی نہ کوئی رنجش، کوئی شکر رنجی، لیکن یہاں محبتیں محبتیں۔ میں یہاں پہ یہی عرض کرنا چاہوں گا، اللہ پاک نے فرمایا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے تو آج کی معاشرتی مسائل سے نکلنا اور ان کو مینج کرنا ممکن ہے۔ پھر آپ کا دوسرا ارشاد آپ کے بارے میں کہ میں نے آپ سے زیادہ صاف دل کسی کا نہیں دیکھا جس میں رقابت تک کی کوئی چیز موجود نہیں، لیکن سب سے بڑی بات کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت میں زوجیت میں آنے پر کتنا فخر تھا اور آپ اس میں کس طرح رہنا چاہتی تھیں کہ آپ نے صرف زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کے لیے اپنی باری حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی، اور حضور حضرت سودا کی باری پہ حضرت عائشہ کے کاشانہ مبارک پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو آپ کی یہ طبیعت کی ایک انتہائی خوبصورت نفاست جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی، یہ آج بھی مشعل راہ ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی بھی بوجھ نظر آتا تو حضرت سیدہ سودا کو اللہ پاک نے یہ خوبصورت وصف عطا فرمایا تھا کہ وہ تشریف لے جاتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پورے کاشانہ مبارک کے لیے خوشی کا سامان پیدا کر کے آتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ان عظیم ماؤں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے گھر اللہ کی آیات اور حکمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ سورہ تحریم کی روشنی میں کچھ بات کر جاتے ہیں، ادب رہنا چاہیے، اور مفسرین میں ایسے مفسر موجود ہیں۔ تو قرآن پاک میں جب یہ آیا کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، تو اس کے ساتھ ہی جوڑ دیتے ہیں تبتغی ازواج مردات ازواجک، حالانکہ وہ ایک الگ ہے اور وہ الگ حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک روا رکھا وہ ہمیں آپ نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ شاہ صاحب بہت دلچسپ بات ہے، لوگ تعدد ازواج کے معاملے میں بعض ویسٹرن کو سمجھ نہیں نہ آئی، ان کو حکمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پاک جو ہوئے تو امہات المومنین کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ سے ایک خاتون نے سوال کر دیا، ایک سیمینار میں وہ گئے تھے، اس نے کہا جی یہ آپ جواب دینا آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھی،
تو ایک تو وہ جو پہلی جو کتابوں میں ہے کہ کسی نبی کی 200 بیویاں تھیں، کسی کی 100 تھی اس زمانے کے مطابق، اس طرح کی باتیں کتابوں میں ہیں. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا کہ اچھا اس کو کہتے ہیں نا پولی گیمی، تو اس نے کہا کہ یہ پولی گیمی جو اسلام میں ہے تو اس کے بارے جواب دیں. تو ڈاکٹر حمید اللہ نے بڑا، وہ نان مسلم بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر عیسائی تھی، انہوں نے کہا اگر حضرت عیسیٰ آج آ جائے، ان کے ہاں پہلے ایک بیگم ہو اور وہ دوسری شادی کرنا چاہیں تو آپ میں سے کون کون ہے جو اس کے لیے تیار ہوگی؟ تو وہ آدھے اجتماع نے ہاتھ کھڑے کر دیے جی آپ. انہوں نے کہا آپ سوچو یہ نبی الانبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے تو خود ہی مسئلہ حل کر دیا. جی یہاں پہ حضرت سودا کے بارے میں بھی ایک روایت ہمیں سننے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ حضرت سودا نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی، اور اصح روایت تو پہلی ہے جو میں نے بیان کی، لیکن ایک روایت اس طرح ہے اور اس سے استدلال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آنا کتنا محبوب تھا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زوج میں سے ایسے نہیں تھیں کہ جو باقرہ ہوں یا اس طرح کا کوئی بھی ایک شرعی معاملہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کے لیے، مہربانی کے لیے، کرم دین نوازی اسلام کی تبلیغ کے لیے، حکمتوں کے لیے، دشمنیاں ختم کرنے کے لیے ان سارے معاملات کو کیا. اور اس میں بھی اہم ترین بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا بھی انتخاب کیا، انہوں نے پھر کمال طریقے سے اس انتخاب کو نبھایا، ثابت کیا، سچ ثابت کیا، اور اس سارے معاملے کو اپنی زندگی کے سخاوت کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ. اب دیکھیں کہ آدھا دین کس سے پھیل رہا ہے، یہ پیغام ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو ابھی آپ نے کہا امت کی بیٹیوں کو کس نے سکھایا ہے اپنے ازدواجی تعلقات، وہ مسائل، وہ وضو کے، طہارت کے، یہ ساری جو چیزیں کس نے سکھائی ہیں؟ پردے کی چیزیں کس نے سکھائی؟ اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ الطیبات للطیبین کی عملی تصویر ہے اور عملی تفسیر ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اللہ پاک 11ویں پارے میں کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جتنی بھی عظیم المرتبت امت کی مائیں موجود تھیں، انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کے مطابق جو اللہ اور مومنین کا ہے، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کیا اور اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارا کہ پوری زندگی انسان ان پر اپنے طرف سے مشعل راہ سمت کے ثابت قدمی سے پیچھے پیچھے چلتا رہے. تو وہ بھی سرداروں کی بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ. حضرت صفیہ جو ہے اتنے بڑے سردار کی بیٹی اور اتنا مال و دولت ہے. پھر آپ دیکھیں نا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودا کو اللہ تعالیٰ عنہا کا دیکھیں. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کتنے بڑے گھرانے سے ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے گھرانے سے، اور زینب بنت جاش کتنے بڑے گھرانے سے، نام لیتے چلے جائیں. کمال ہے یہ سارے. اور پھر آ کے حضور کے گھر میں یہ فقر و فاقہ اختیاری، اس کو میں اپنی پچھلی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے دونوں راستے رکھ دو. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو نا تو آؤ، میں تمہیں دیتا ہوں، جتنا چاہتی ہو دیتا ہوں، لیکن پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکو گی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کو انتخاب کرتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. جب حضور علیہ السلام نے ان کو یہ اختیار دیا تو تمام ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اختیار کیا. اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن. اے میرے پیارے حبیب کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی نیکی کرے گی، ہم اس کو اس کا اجر 2 بار عطا کریں گے. یعنی اللہ کا 1 بار کا اجر اللہ فرماتا ہے ہم عطا کریں گے. جب رب ذوالجلال حضور کے ازواج کو 2 بار اجر عطا کریں گے. اب اجر کیا ہے؟ ایک بار ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی خواتین کی طرف سے نمائندگی کر رہی ہوں، مجھے خواتین نے بھیجا کہ مرد جہاد کے لیے جاتے ہیں اتنا ثواب لے لیتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جہاد پر نہیں جاتے. آقا نے فرمایا تمہارے خاوند کے جہاد میں تمہیں اجر ملے گا. یعنی یہ حضور کی وہ ازواج ان کو رسول اللہ کے جہاد سے حصہ ملا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کائنات کے سارے لوگوں کے جہاد سے حضور کے جہاد کی ایک گھڑی افضل ہے. اب جب حضور علیہ السلام کی ازواج نے یہ فاقہ اختیار کیا نا تو اجر کیا ملا؟ قیامت تک حضور علیہ السلام نے درود میں ان کا نام رکھ دیا. اگلی بات یہ ہے کہ جنت میں محل پہلے بنے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہیں، بیان کیا ہے، میں نے تمہارے محل دیکھے ہیں جنت میں. جی خان صاحب، جن کے جہنم میں اچھا جی دیکھیں آپس میں کیا محبت ہے کہ وہ بناتی ہیں حلوہ
اور کہتی ہیں کھا لو، وہ کہتی نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، سیدہ عائشہ سے کہتی ہیں کھا لو نہیں تو پھر میں جو تمہارے ساتھ کروں گی مذاق سے، ان کے چہرے پہ مل دیا حلوہ، انہوں نے اٹھ کے ان کے چہرے پہ مل دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آغاز میں اتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ سننے والوں کے دماغوں سے وہ لذت کبھی محو نہیں ہوگی۔ بات تو ہے نسبت کی، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پانی پینے کے لیے منہ لگایا ادھر ہی لگانا ہے۔ علامہ بغوی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک صحابی ایسے رہ گئے تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے صرف ہاتھ ملایا تھا تو وہ اس ہاتھ کو ڈھانپ کر رہتے تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ جس کے سر پہ ہاتھ لگایا اس نے بال ہی نہیں کٹائے، لٹ لمبی کر لی۔ تو یہ تو وہ خوش نصیب خواتین ہیں جن پر ہر کلمہ گو کو رشک آتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ آدھے سر کے درد کا یہ علاج ہے۔ اگر کسی کے آدھے سر میں درد ہو تو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر اسے دم کر دیں، انشاءاللہ آدھے سر کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں، میرے رہنما بھی ہیں، میری ذات کے متعلق ان کو مکمل اختیار ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ جی صغیر۔ حضرت سودا حریم مصطفیٰ کی روشنی، حضرت سودا حریم مصطفیٰ کی روشنی، سید کونین کی، سید کونین کی قربت انہیں حاصل ہوئی، حضرت سودا حریم مصطفیٰ کی روشنی، جن کا شاہ انبیاء نے خود کیا ہے انتہا، جن کا شاہ انبیاء نے خود کیا ہے انتہا، ان کی عظمت کی گواہی، ان کی عظمت کی گواہی رب نے قرآن میں دی، حضرت سودا حریم مصطفیٰ کی روشنی، اور حضرت سودا نبی محترم کی غم گسار، حضرت سودا نبی محترم کی غم گسار، طاعت سرکار میں، طاعت سرکار میں ہی ان کی گزری زندگی، طاعت سرکار میں ہی ان کی گزری زندگی، حضرت سودا حریم مصطفیٰ کی روشنی،
سید کونین کی قربت انہیں حاصل ہوئی، اور ان کا اسوہ ہے خواتین جہاں کا رہنما، ان کا اسوہ ہے خواتین جہاں کا رہنما، بالیکی ساجد ہے ان کے، بالیکی ساجد ہے ان کے قدموں میں جنت میری، حضرت سودا حریم مصطفیٰ کی روشنی، سید کونین کی قربت انہیں حاصل ہوئی، حضرت سودا حریم مصطفیٰ کی روشنی روشنی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔